موضوع الدرس فی حقوق الوالدین سورۃ الاحقاف تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ أولئك الذين تقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو حکم دیا، وصیت فرمائی، اپنے والدین سے بھلائی کی۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اٹھایا اس کی اماں نے مشقت سے اور پھر وضع کیا مشقت سے۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا، حمل مدت حمل اور اس کا دودھ چھڑانا، اس کی مدت جو ہے وہ 30 مہینے ہے۔ حتی اذا بلغ اشدہ، جب وہ پہنچا اپنے کمال عقل کو۔ وبلغ 40 سنة، اور پہنچا 40 سال کی عمر۔ پھر اس نے دعا مانگی، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے رب مجھے توفیق دے میں تیری نعمتوں کا شکر کروں جو مجھ پہ ہیں اور میرے والدین پہ ہیں۔ وان اعمل صالحا، اور میں عمل کروں اچھے، ترضاہ، جس سے تو راضی ہو۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور بھلائی فرما میری اولاد میں۔ انی تبت الیک، میں تیری طرف لوٹا۔ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں ہوں اسلام لانے والا۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین تقبل عنہم احسن ما عملوا، یہی لوگ ہیں جن کے بہتر عمل ہم قبول فرما لیتے ہیں۔ وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِمْ، اور ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرماتے ہیں۔ اور یہ لوگ ہوں گے فی اصحاب الجنہ،
یہ جنت کے رہنے والوں میں ہوں گے. وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ سچا وعدہ ہے جو ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے. اب سمجھیں کہ ان آیات میں جو سمجھنے والے مسائل ہیں، سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ والدین کے ساتھ ہر حال میں آدمی بھلائی کرے. اللہ نے قرآن میں کئی مقام پہ حکم فرمایا ہے بھلائی میں، ان کی فرما برداری، ان کی خدمت، ان کے دکھ سکھ میں کام آنا، ان کے حکم کی تعمیل کرنا، کبھی وہ غلط بات کو سخت سست بات بھی کہہ دیں تو برداشت کرنا، ان کے سامنے کبھی سر نہ اٹھانا، کبھی انکار نہ کرنا. کیونکہ والدین کی جو باتیں ہیں اس میں بڑی حکمتیں ہوتی جو بندہ سمجھ نہیں سکتا. اور پھر والدین جو ہے نا جی، اللہ تبارک و تعالی نے بندے کا ایسا رشتہ بنایا ہے کہ ان کی زبان پہ اولاد کے لیے ہر وقت دعا ہے. کیونکہ اولاد جو ہے والدین کے بدن کا، جسد کا حصہ ہے. جیسا کہ میرے آقا نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولادنا اکبادنا، کہ اولاد تو ہمارے گویا جگر کے ٹکڑے. اللہ کا نبی خاتم الانبیاء، امام الانبیاء منبر پہ کھڑے ہیں، خطبہ فرما رہے ہیں. سیدنا حسن حسین رضی اللہ عنہما چھوٹے بچے تھے، وہ آ رہے ہیں مسجد کی طرف. کیونکہ کرتا ان کا لمبا ہے تو پاؤں الجھ جاتا ہے، گرتے ہیں پھر کھڑے ہوتے ہیں، گرتے ہیں پھر کھڑے ہوتے ہیں. حضور پاک نے خطبہ چھوڑ دیا، منبر سے اتر کے سیدنا حسن حسین کو اٹھایا، سینے سے لگایا، آ کر منبر پہ دونوں طرف بٹھایا، پھر خطبہ شروع فرمایا اور ساتھ فرمایا کہ اللہ نے سچ کہا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے لیے تمہاری مال اور اولاد جو ہے بڑی آزمائش. کہ اب دیکھو میں ان کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سجدے میں رکھا. آپ کی بیٹی کا چھوٹی بچی جو ہے وہ کھیلتے کھیلتے جو آئی تو حضور پاک کے کندھے پہ چڑھ گئی. اب چھوٹی بچی ہے، جیسے باپ دادا نماز پڑھا ہو ساتھ کھڑی ہوتی، اوپر بیٹھ جاتے ہیں، وہ بھی بیٹھ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا. کافی دیر سے سجدے سے سر اٹھایا. بعد میں جب صحابہ نے پوچھا، پھر میں بچی چونکہ کندھے پہ بیٹھ گئی، اگر میں سر اٹھاتا وہ گر جاتی، اس لیے میں نے تسبیحات زیادہ کر دی تاکہ اس کو تکلیف نہ پہنچے. اسی طرح صحیح حدیث مبارک میں آیا ہے کہ حضور کے پاس ایک صحابی آئے، آپ جہاد کے تیاری میں ہیں، انہوں نے کہا حضور میرا نام بھی مجاہدین میں لکھ دیں. آپ نے فرمایا کہ تمہارے والدین ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں والدین. فرمایا جاہد بھی ابواک، جاؤ اپنے والدین کا جہاد کرو، ان کی خدمت کرو. یعنی جہاد کو چھوڑ دو لیکن والدین کی خدمت. اسی طرح اگر ایک بیٹا ہے، اولاد ہے، صاحب جائیداد ہے، اللہ نے حج فرض کر دیا، لیکن باپ یا ماں یا دونوں بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، وہ کہتے ہیں بیٹا ابھی نہ جاؤ، تمہارے بعد ہماری خدمت کون کرے گا؟ تو اسلام کا یہ حکم ہے کہ وہ حج کو مؤخر کر دے لیکن والدین کو ناراض نہ کرے. اسی طرح آپ جو حجاج کرام آئے ہیں یا آ رہے ہیں، اللہ سب کو صحت، عافیت، سلامتی کے ساتھ ہم سب کو حج نصیب فرمائیں اور سارے مسائل، مناسک، مراحل آسان فرما دیں. یہ آپ جو صفا مروہ دوڑ رہے ہیں، یہ بھی تو اماں کی ایک تڑپ کا قصہ ہے نا. یعنی ورنہ دوڑنا جو ہے کوئی اچھی بات تھوڑی ہے کہ بندہ دوڑتا ہو. حتیٰ کہ حکم ہے کہ آپ اگر گھر سے آ رہے ہیں، نماز کھڑی ہو گئی ہے، آپ نے دور سے تکبیر اقامہ سن لی ہے، تو حضور نے فرمایا علیکم بالوقار، آرام سے آؤ، مت دوڑو، فلا تسعوا، دوڑو نہیں کہ جلدی کرو میں پہلی رکعت میں پہنچ گا، نہیں، جیسے چل رہے ہو آرام سے چلتے ہوئے آؤ.
جو مل جائیں الحمدللہ، جو بچ جائیں فاتم اس کو پورا کر لو کھڑے ہو کر، لیکن دوڑو نہیں۔ اسی طرح صحیح حدیث مبارک میں ہے، سیاستہ کی حدیث ہے کہ جب حج کے موقع پر میرے آقا محبوب دو عالم رحمت دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج میں عرفات کے دن غروب شمس کے بعد سورج ڈوبنے کے بعد واپس تشریف لا رہے تھے، یعنی حجاج کرام، آپ ذرا آنکھیں بند کر کے غور کریں وہ کیا عجیب منظر ہوگا، اور وہ کیسی مقدس جماعت ہوگی کہ جن کی قیادت کرنے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تو ہے نا بس پڑا حضور حج پہ آئے تھے بس چلے گا، بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کی قیادت فرما رہے ہوں، قدم قدم پر مسئلے بتلانے والے خود حضرت محمد مصطفیٰ ہوں، جمعہ کا دن ہو، عرفات کا دن ہو، امام الانبیاء کی قیادت ہو، اور حج پڑھنے والے کون ہیں؟ صحابہ کی پاک جماعت ہو، تو وہ منظر کیسا نرالا منظر ہو۔ تو صحابہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی مبارک تھی، آپ کی 2-3 اونٹنیاں مبارک تھیں، تو قصوہ اونٹنی پر آپ سوار تھے، تو صحابہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قدرت ہے کہ وہ عرفات کی خوشی میں معلوم ہوتا تھا کہ آج اونٹنی بھی خوش ہے، جوش میں آئی ہوئی ہے، اور اونٹنی زبردستی چلنا دوڑنا چاہتی تھی، اور حضور پاک نے اس کی لگام کو کھینچا ہوا تھا، فرماتے اتنے زور سے کھینچا کہ اس کی گردن حضور کے قریب آ گئی، وہ دوڑنا چاہتی، حضور روکنا چاہتے ہیں، اور صحابہ جب تیز چلنا شروع ہوئے فرمایا علیکم السکینۃ والوقار، آرام سے چلو، کوئی دوڑنے کی ضرورت نہیں، جب اللہ چاہیں گے مزدلفہ پہنچ جائیں گے، چاہے آدھی رات کو پہنچی، ہم نے اسی وقت جا کے نماز پڑھنی، وہ جمع تاخیر ہے کہ مغرب اور عشاء جو ہے ملا کے پڑھیں گے، لیکن جب پہنچے، اور وہ مغرب قضا نہیں ہوگی، حالانکہ سورج غروب ہو گیا، اب تو عشاء کا وقت آ گیا، لیکن ہماری ادا ہوگی، تو دوڑنا تو کوئی اچھی بات نہیں ہے نا، اللہ کا پیغمبر تو ہر جگہ دوڑنے سے منع فرما رہے ہیں، لیکن یہاں جناب یہ ہے کہ انبیاء بھی دوڑ رہے ہیں، اولیاء بھی دوڑ رہے ہیں، صحابہ بھی دوڑ رہے ہیں، مجتہدین، محدثین، فقہاء، قراء، سب صفا مروہ دوڑ رہے ہیں، ابدأ کما بدا بہ اللہ۔ یہ ہے کیا؟ ایک ماں کی اپنے بیٹے کے لیے تڑپ ہے کہ جب حضرت اسماعیل پیاس کی وجہ سے زمین پہ پاؤں مارنے لگے تو ماں برداشت نہ کر سکی کہ میرے سامنے میرا بیٹا کیسے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائے۔ اب وہ پانی نہیں ہے تو بی بی کیا کریں، تو بی بی صاحبہ صفا پہ چڑھ گئی، پہاڑ پہ، کہ دور سے کوئی قافلہ آتا ہوا نظر آ جائے، دور سے کوئی پرندے اڑتے ہوئے نظر آ جائیں، شاید اندازہ لگے کہ کہیں پانی ہے تو میں بچے کے لیے کوشش کروں۔ کچھ نظر نہ آیا تو بی بی پھر صفا مروہ کی طرف چلی۔ صفا مروہ کے درمیان میں جہاں سبز لائٹ لگی ہوئی ہے، یہ جگہ تھی دھیمی، ادھر بھی پہاڑ کی چڑھائی تھی، ادھر بھی پہاڑ کی یوں چڑھائی تھی، یہ جگہ درمیان میں چلی جاتی تھی، تو جب بھی صفا پہ ہوتی تو بیٹے پر نظر ہے، دوڑ ادھر رہی ہے لیکن نظر اسماعیل پہ ہے، اور جب مروہ پہ ہوتی بیٹے پہ نظر ہے، لیکن جب یہاں آتی بیٹا نظر نہیں آتا، وہ تو نیچے ہو جاتی، اس لیے بی بی دوڑ کے چلی۔ تو وہ بیٹے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے جو تڑپ تھی، اللہ کو ایسی پسند آئی، ان کا وہ جو تڑپنا تھا، ان کا جو دوڑنا تھا، اپنے بیٹے کے لیے قربانی دینا تھا، اللہ نے فرمایا اسماعیل تیرا دوڑنا ہم قیامت تک سنت بنا دیں گے، تاکہ ہر آجی ہر عمرے والا آگے صفا دوڑے، اور وہ پیاس اسماعیل کو یاد کرے اور اماں کی تڑپ کو یاد کرے کہ مائیں کیسے ہوتی ہیں۔ تو والدہ کا اتنا بڑا مقام ہے، والدین کا اتنا بڑا مقام ہے کہ تاریخ میں واقع آتا ہے کہ ایک لڑکا تھا آوارہ ہو گیا،
گھر میں غربت ہے. اب وہ نوجوان لڑکا ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے، وہ چھوٹی موٹی جا کے چوری کر لیتا، کسی کی چیز چرا لیتا، کبھی کوئی کھانے کی چیز چرا لی، کبھی کوئی چیز چرا لی، جس سے وہ کھا پی لیتا. اگر کوئی اچھی چیز مل جاتی گھر لے آتا تو ماں کہتی کہ بیٹا مجھے اندازہ ہے کہ یہ تم نے پیسوں سے تو نہیں خریدی، صاف بات ہے کہ تم نے چوری کی ہے، مجھے بھی حرام نہ کھلاؤ اور تم بھی حرام نہ کھاؤ. اور وہ ہمیشہ چیخ پڑتا کہ اماں جان حرام نہ کھاؤ، حرام نہ کھاؤ، تو مر جاؤں میں کیا کروں، مجھ سے بھوکھا نہیں رہا جاتا. ماں بھی روز کہتی بیٹا حرام نہ کھاؤ. ایک دن اتفاق سے عشاء کی نماز کے وقت میں وہ نکلا اپنے شکار کے لیے. راستے میں اذان ہو گئی، کہنے لگا چلو یار آج وضو کرو نماز بھی پڑھ لیتے ہیں. رات دن جو مولوی کہتے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو، چلو آج ایک ہم بھی پڑھ لیں. وضو کر کے آ کے نماز پڑھی. نماز کے بعد جو عالم تھے، جو بزرگ تھے وہاں نماز پڑھانے والے، انہوں نے درس قرآن شروع کیا. انہوں نے کہا چلو یار بیٹھ جاؤ بات سنو. انہوں نے بھی رزق کے حلال پہ زور دیا، حرام سے بچنے کی نصیحت کی. یہ بیٹھا رہا، لوگ چلے گئے، درس ختم ہو گیا. اس کے مولوی صاحب کو ملا، اس نے کہا حضرت آپ کی باتیں بالکل ٹھیک ہے، یہی قرآن کا حکم ہے، میں مسلمان ہوں، یہی اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ حلال کھاؤ حلال کھاؤ حلال کھاؤ. لیکن حضرت ہمارے پاس حلال تو ہے ہی نہیں. ماں گھر میں بھوکھی ہے، میں بھوک سے مجبور ہوتا ہوں تو جا کے چوری کرتا ہوں. آج بھی میں چوری کے لیے نکلا تھا. انہوں نے کہا بیٹا اللہ کی آزمائش ہوتی ہے، اللہ چاہیں تو اپنے ہر بندے کو رزق دے سکتے ہیں، اس کے آگے کیا کمی ہے بتا. آسمانوں اور زمینوں کے خزانوں کا وہ مالک ہے، وہ چاہے سب کو دے دے. بنو اسرائیل کو نہیں دیتے تھے، گھر بیٹھے ہوئے آسمان سے کھانا آ گیا، من و سلوا اترا. تو اپنے ہر بندے کے لیے اب بھی من و سلوا اتار سکتے ہیں. اور اللہ نے انتظام فرما دیا کہ صحرائے سینا جو ہے، یہ مقام تی ہی جو ہے، یہ اتنا بڑا سہارا تھا کہ کوئی درخت نہیں، کوئی سایہ نہیں. اور قوم موسیٰ علیہ السلام امتحان و ابتلا میں ہے، لیکن اللہ نے جب مہربانی کی ظل اللہ علیکم الغمام بادل کر دیا کہ تکلیف نہ ہو، موسم ٹھنڈا ہو گیا، سایہ ہو گیا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے من و سلوا کہتے ہیں، یعنی جیسے پٹیر جیسا کوئی چیز تھی، جنت کے کھانوں میں سے پکا ہوا کھانا اترتا کہ کھا لو. جب پانی کی پیاس کا تقاضا ہوا تو اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام اس پتھر پہ اپنا عصا مارے. آپ نے اپنی لکڑی ماری تو فجرت منہا اثنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے جاری ہو گئے. ہر قبیلہ بھی اپنے اپنے چشمے سے پانی پیے. اب پانی بھی بغیر محنت کے، کھانا پینا بھی بغیر محنت کے، اور وہ بھی پکا پکایا، اور جناب بٹیر اور پرندے کا گوشت. اور موسم بھی ٹھنڈا ہو گیا، بادل چھایا ہوا ہے. تو اللہ دینا چاہیں اب بھی دے سکتے ہیں. تو مولوی صاحب نے سمجھایا بیٹا یہ امتحان ہوتا ہے بندے کا. اللہ دیکھتے ہیں میرا بندہ حرام کھاتا ہے یا بچتا ہے، حلال کھانے کی کوشش کرتا ہے، تم بیٹا توبہ کرو، حرام سے بچو. جب حرام سے بچو گے تو حلال خود آئے گا. انہوں نے کہا مولوی صاحب میرے عقل میں تو آپ کی بات نہیں آئے گی، حلال کیسے آئے گا؟ ہمارے گھر میں تو 4 سال ہو گئے بھوکے پڑے ہوئے ہیں، میری ماں بھوکھی ہے، میں بھوکا ہوں، کبھی ہمارے پاس نہ حلال آیا نہ حرام آیا. پتہ نہیں کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ حلال آئے گا، کہاں پہ آئے گا؟ اب میں میرا بھائی بہرحال میری نصیحت ہے کہ توبہ کر لو، حلال آئے گا. مولوی صاحب کو تو نہ بتلایا، لیکن وہ کہتا ہے نوجوان کہ میں دل میں نادم ہو گیا. نماز کا اثر ہوا، قرآن کا اثر ہوا، مولانا کا انداز بیان کا اثر ہوا.
تو ان ساری چیزوں کے اثر میرے دل پہ ہو گیا. میں نے دل میں ندامت کر لی کہ اچھا ٹھیک ہے، چوری نہیں کرتے، حرام نہیں کھاتے، حلال آئے گا. یہی سوچتا سوچتا میں جا رہا ہوں. رات کا آخری حصہ ہے. سامنے مجھے ایک گھر نظر آیا. پھر وہ دماغ آ گیا کہ جی پتہ نہیں حلال کب آئے گا، ابھی تو کھائیں نا کچھ، حلال آنے تک مر جائیں. دیوار پھلانگی اندر کی آئے گا. بکری باندھی ہوئی تھی. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اور کچھ نہیں، آج بکری اٹھاؤ، لے جاؤں گا کہیں دور ذبح کر کے اس کا چمڑا ومڑا ہڈیاں سب جو ہے دفن کر دوں گا، گوشت گھر لے جاؤں گا، 2-3 دن تو چل جائیں گے نا. کہتے بکری کے قریب گیا. پھر دل میں ندامت آئی کہ تم نے تو احساس کیا تھا حرام نہیں کھانا، چھوڑ دیا. کہتے سامنے کمرہ تھا، دروازہ بھی کھلا ہوا تھا، اندر چلا گیا. ایک مٹی کا مرتبان رکھا ہوا تھا، میں نے مرتبان کو ہلایا، آواز آئی، اندر ہاتھ ڈالا، سونے کی اشرفیاں ہاتھ میں نے لے لی. میں نے کہا آج تو اچھا موقع مل گیا، چلو مہینے کا جنت ختم ہو گیا. بتائیں سال چلیں گے، بتائیں یہ تو سونا ہے، مہنگا ہوگا. اٹھا کے دیکھتا رہا. پھر خیال آیا یار ابھی تو دل میں ندامت کی تھی حرام نہیں کھانا، چھوڑو یار نہیں کھاتے. پھر ڈال ساتھ کے کمرے میں جب دیکھا اس کا دروازہ بھی یوں بھیڑا ہوا ہے، بند نہیں ہے. کھولا تو اندر ایک ایسی خوبصورت لڑکی چاند کی طرح جس کا چہرہ چمک رہا ہے، نیند میں بدہوش پڑی ہے، سر پہ دوپٹہ نہیں ہے اور سو رہی ہے. دل میں خیال آیا کہ چلو چوری کا تو چھوڑتے ہیں، لیکن آج ایک نوجوان لڑکی آئی ہے، اس سے تو فائدہ اٹھاؤ. مدت ہو گئی عورت نہیں ملی. دروازے کے قریب پہنچا. پھر میں نے کہا بھائی ارادہ کیا تھا حرام نہیں کر رہا، یہ زنا بھی تو حرام ہے. واپس آئے. کہتے ہیں کہ 2 دن میں بھوکھا رہا، لیکن اب دل سے فیصلہ کر لیا کہ مر جاؤں گا، چوری نہیں کروں گا. واپس گھر میں آیا. 2 دن کے بعد حالت بڑی خراب تھی. ماں نے پوچھا کہ بیٹا بڑے کمزور لگ رہے ہو. میں نے کہا اماں 2 دن سے کچھ نہیں کھایا پیا. انہوں نے کہا تم تو روز کچھ نہ کچھ اٹھا. انہوں نے کہا اماں بس میں نے وہ چوری شوری حرام کھانا چھوڑ دیا ہے. انہوں نے کہا بیٹا تم نے بہت اچھا کیا ہے، حلال اللہ دے گا. 2 دن کے بعد فرماتے ہیں کہ بھئی صبح کی اذان ہوئی، مجھے اماں نے جگایا، میں نے وضو کیا. بڑا کمزور حالت میں 2-3 دن فاقے سے گزر گئے، پانی پی کے گزار رہا ہوں. میں چلتے چلتے اسی مسجد میں آیا، نماز پڑھی. مولوی صاحب نے پھر درس شروع کیا. درس کے بعد جا کے بیٹھ گیا. تھوڑی دیر گزری، ایک عورت بھی آ کے بیٹھ گئی. مجھے حضرت نے دور کر دیا. پھر مجھے بلایا کہ نوجوان ادھر آؤ. میں آ گیا. انہوں نے کہا یہ نوجوان عورت ہے، شادی کرنا چاہتی ہے، شادی کرو گے؟ تو میں نے کہا حضرت میرے تو اپنے کھانے کا نہیں، 3 دن سے بھوکا ہوں، میں خود فاقے کر رہا ہوں، تو اس بیچاری کے ساتھ شادی کر کے اس کا کیا کروں؟ جنازہ پڑھوں گا، اس کو ماروں گا بھوکا؟ انہوں نے کہا یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، یہ تمہارا مسئلہ نہیں، تم اپنی بات کرو، شادی کرو گے؟ اور میں نے کہا حضرت میں نوجوان ہوں، شادی چاہتا ہوں، لیکن شادی کیسے کروں؟ انہوں نے میں بدبخت میں تمہیں کہہ رہا ہوں یہ تمہارا مسئلہ نہیں، یہ قرآن کا فیصلہ. یکونوا فقراء، لڑکوں کی شادیاں کر دو، اگر غریب ہوں گے تو اللہ ان کو غنی کر دے گا. اگر اللہ گھر میں بیوی بھیجے گا تو اس کا رزق بھی بھیجے گا، گھر میں اولاد بھیجے گا تو اس کا رزق بھی بھیجے گا. اس لیے اللہ فرماتی ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، اپنی اولادوں کو زندہ درگور نہ کرو، اپنی اولادوں کو اسقاط اور دوائیوں سے نہ مارو. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ان کو بھی ہم رزق دیتے ہیں، تم کو بھی ہم رزق دیتے ہیں. اگر ایک بچہ کھانے کے لیے منہ لے کے آتا ہے تو کمانے کے لیے پاؤں لے کے بھی آتا ہے، ہاتھ لے کے بھی آتا ہے. اس لیے انہوں نے کہا تم بے وقوف آدمی ہو، میں تم سے جو پوچھتا ہوں اس کا جواب دو.
مجھے پتہ ہے تم بھوکے ہو، تم یہ بتلاؤ شادی کرو گے؟ انہوں نے کہا جی کروں گا۔ انہوں نے عورت سے پوچھا، اس نے کہا جی مجھے بھی قبول ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، گھر سے کھانا منگایا، اس کو کھلایا، کہا ظہر کے بعد آ جانا، باقاعدہ تمہارا نکاح ہوگا، اعلان ہوگا، اور باقی اللہ پہ چھوڑ دو، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ کہتے میں نے روٹی کھائی، ہوش آ گیا، میں نے کہا اب کہاں جانا ہے، مسجد میں سو گیا۔ ظہر کو اٹھا، حضرت نے آدمی بلائے ہوئے تھے، نکاح پڑھا، خطبہ پڑھا، حق المہر معین کر دی، جو دور میں تھی مؤجل کر دی کہ بعد میں دے دے گا، جلد عاجل نہیں دے سکتا، عاجلاً دے گا، تو نکاح ہو گیا۔ اب نکاح ہونے کے بعد میں نے کہا حضرت میرا تو گھر جو ہے نا ایک کمرہ ہے اور آگے کچا صحن ہے اور ایک میری بوڑھی سی ماں ہے اور کوئی نہیں ہے۔ تو میری بیوی نے کہا کہ دیکھو تمہاری شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، غم نہ کرو، میرا گھر جو ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے گھر لائی، جب میں گھر میں داخل ہوا دیکھا بکری وہی ہے، وہ جو میں چرانے آیا تھا۔ میں نے کہا یار یہ تو وہی گھر لگتا ہے، اس کو کیا بتاؤں کہ میں تو تمہارے گھر آ چکا ہوں۔ اندر جب کمرے میں بیٹھا تو دیکھا دور پہ نظر پڑی مرتبان بھی وہی رکھا ہے۔ میں نے کہا بھی گھر تو وہی ہے۔ پھر جب اس عورت نے برقع اتارا، کپڑے اتارے، بیوی تھی، تو میں نے دیکھا کہ وہی تو ہے جو وہاں سو رہی تھی، جس کے میں پکڑنے کے لیے جا رہا تھا۔ اس نے وہ مرتبان اٹھا کے میری جھولی میں گرا دیا، کہا یہ سونے کی اشرفیاں ہیں بے وقوف، یہ اتنا بڑا پیسہ ہے، اس سے کل تجارت شروع کرو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلال اللہ نے بھیجا ہے، مجھے پتا ہے کہ تم بکری چرانے آئے تھے، لیکن تمہارے دل میں جب اللہ کا ڈر آ گیا تم نے نہیں چرائی، تم نے میرے مرتبان سے اشرفیاں دیکھی تھی، میں جاگ رہی تھی، میں ساری تیری حرکتوں کو نوٹ کر رہی تھی، اور میں نے ساتھ خنجر بھی چھپا کے رکھ دیا تھا، اچھا ہوا کہ تم نے مجھے ہاتھ ہی لگایا ورنہ تیری لاش وہاں تڑپ رہی ہوتی۔ پھر میں جلدی جلدی آگے لیٹ گئی، تم سمجھو کہ میں سو رہی تھی، میں نے ساری حرکت دیکھی تھی، لیکن مجھے یقین ہو گیا کہ یہ بندہ اب انسان بننا چاہتا ہے، اب یہ حلال کھانا چاہتا ہے، تو حلال چل کے جائے گا، میں خود چل کے تیرے دروازے پہ۔ اب جناب گھر آیا تو ماں کو دیکھ کے قصہ سن کے تو اس نے کہا، اس کی بیوی نے کہا دیکھو اصل بات یاد رکھنا، یہ تیری ماں کی دعا ہے جس نے تجھے بچا لیا۔ تو والدین کا اتنا بڑا مقام ہے کہ آدمی اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ والدین بوڑھے ہیں آپ جہاد پہ نہیں جا سکتے، والدین بوڑھے ہیں آپ حج پہ نہیں جا سکتے، والدین غریب ہیں تو ان کا سارا خرچہ جو ہے وہ سارا اولاد کے ذمے ہے، یاد رکھو۔ دیکھو نا مثلا اولاد ہوتی ہے، باہر کے ملک میں آ گئے، نوکری مل گئی، پیسہ مل گیا، کما لیا، والدین تو بیچارے گھر میں پڑے ہیں، وہ غریب ہیں، تو فرمایا انت بمالک لابیک، تم بھی اور تمہارا مال جو ہے سب تمہارے ماں باپ کا ہے۔ اسی لیے شریعت کا حکم ہے نا کہ بیٹا اپنے ماں یا باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، باپ بھی اپنے بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ ماں باپ کا خرچہ ہمارے ذمے ہے، اور ماں باپ اگر امیر ہیں تو اولاد کا خرچہ ان کے ذمے ہے، زکوٰۃ کا کیا معنی؟ زکوٰۃ آپ دور کے بھائی کو دے سکتے ہو، بہن کو دے سکتے ہو، لیکن باپ، دادا، نانا، نانی، اسی طرح بیٹا، بیٹی، بیٹے کی اولاد، بیٹیوں کی اولاد، ان کو نہیں دے۔ کیوں؟ ان کا تو ہماری اوپر ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی متعدد آیات میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور اس کے بعد فرماتی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیسرے مقام پہ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین سے ہر حال میں بھلائی کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، اول رسول
سب سے پہلے رسول ہیں، اور اللہ نے فرما بھی دیا تھا کہ نوح علیہ السلام اب تیری دعا قبول ہو گئی، ہم نے تیری دعا سن لی ہے، اب جو نے مسلمان ہونا تھا وہ ہو گئے ہیں، اب اس کے بعد کوئی مسلمان نہیں ہوگا، اب آپ نے بد دعا کر دی ہے، فلا تسأل، اب مجھ سے پھر ان کے لیے کوئی سوال نہ کرنا، جنہوں نے ایمان لانا تھا وہ ایمان لا چکے ہیں، تم کشتی تیار کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی ہے، ایک بیٹا آپ کا ہے جو کافر ہے، مشرک ہے، اپنے ابے پہ دین پہ نہیں آیا، وہ سامنے ہے، کتب سابقہ میں آتا ہے اس کا نام کنعان تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب دیکھا تو پھر وہی محبت والد والی، کہا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، کہا میرے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ ملو، آج کوئی نہیں بچ سکے گا مگر وہی بچیں گے جو حضرت نوح کی کشتی میں آ جائیں گے۔ لیکن بیٹا اپنی اکڑ میں ہے، جوانی میں ہے، غرور میں ہے، اپنے دماغ کی خرابی میں ہے، جیسے آج والدین اولاد کو نماز کا کہتے ہیں، قرآن کا کہتے ہیں، دین کا کہتے ہیں، بیٹے جو ہیں ہنسی اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں کہ والدین پاگل ہیں، بے وقوف ہیں۔ چھوڑیں جی، پرانے لوگ ہیں، آج کل دور ہے کلبوں میں جاؤ، کپڑے پہنچو، ہلا گلا کرو، آج تماشے کرو، لوگوں کے موبائل چھینو، گاڑیاں چھینو، چوری کرو، ڈاکے مارو، یہ جوانی ہے، چند روز کی فائدہ اٹھاؤ۔ حضرت پیغمبر ہے لیکن اولاد ہے، کمزوری ہے، اسی لیے مسئلہ سمجھ لو، اللہ اولاد سے پاک ہے، اللہ اولاد سے کیوں اولاد ہے کمزوری، پھر تو خدا کمزور ہو جائے، وہ خدا کیا ہوا جو کمزور ہو؟ والدین اولاد کے محتاج ہوتے ہیں، اگر اللہ کی بھی اولاد ہو تو اللہ محتاج ہو جائے، جو محتاج ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے وہ اولاد ما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ فرماتے ہیں اس کی شان کے زیبا ہی نہیں ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اولاد صفت نقصان ہے، بچہ ہے والدین پریشان ہیں، بیٹا ہے نافرمان ہے والدین پریشان ہیں، والدین اس کے محتاج ہیں، اللہ محتاجی سے بھی پاک ہے، ہر صفت نقصان سے بھی پاک ہے۔ اور دوسرا جواب خدا نے خود دیا، ان کل الا آتی الرحمن عبدا، اللہ نے فرمایا قیامت والے دن میرے سامنے تو ہر بندہ میرا غلام، میرا عبد، میرا بندہ بن کے کھڑا ہوگا، پھر مجھے اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ جب ساری مخلوق میری عباد ہے، ساری مخلوق میری بندے ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے اولاد کی؟ اولاد کمزوری ہے، اولاد فتنہ ہے، اولاد آزمائش ہے۔ مجھے یاد ہے، پرانی بات ہے، حاجی قاسم مرحوم ایک والد صاحب کے خادم ہوتے تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، تو وہ بہت عرصہ والد صاحب کی انہوں نے خدمت کی ہے۔ ایک دن وہ پوچھنے لگے والد رحمت اللہ علیہ سے کہ حضرت یہ اولاد کا جو مسئلہ ہے، اولاد کا کتنا، یعنی انسان کی کتنی حد ہے کہ اتنی حد تک اولاد کو چاہے، اس کے بعد آپ نے فرمایا حاجی قاسم کیا کہتے ہو؟ اولاد تو ایسی مجبوری ہے کہ اللہ کا نبی ہے حضرت یعقوب، لیکن اولاد کے فراق میں روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی۔ نبی ہے، پیغمبر ہے، عام آدمی نہیں، اللہ کا نبی ہے، اور پھر صرف نبی نہیں ہے، باپ نبی ہے، دادا نبی ہے۔ حضرت یعقوب حضرت اسحاق کی اولادیں، حضرت اسحاق بھی نبی، حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کی اولادیں، حضرت ابراہیم بھی نبی۔ اسی لیے میرے محبوب نے، محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم۔ اور صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کیا مطلب؟ فرمایا یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، یہ یوسف بھی نبی، ابا بھی نبی، اسحاق بھی نبی، ابراہیم بھی نبی۔
لیکن اولاد ایسی کمزوری ہے کہ اسفالا یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ یوسف کے غم میں، یوسف کے افسوس کے اندر روتے روتے حضرت یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور غم کو پی کے بیٹھے. وہو کظیم، قزم کہتے ہیں کسی چیز کو دبا لینا، یعنی آپ کوئی چیز نگلتے ہیں نا کڑوی، اسی لیے ہے کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. مومنوں کی صفت یہ ہے کہ کوئی مخالفت کرے، برائی کرے، وہ غصہ پی جاتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں. غصہ بھی جو کڑواہٹ ہے نا، کیسے کڑواہٹ کو پیے. یہی وجہ ہے کہ دیکھیں کہ اولاد کا معاملہ اتنی کمزوری ہے کہ ایک دن بیٹھے بیٹھے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بلایا کہ اپنے پوتوں کو بلایا. اب بیٹے تو گئے ہوئے تھے مصر کی طرف، پوتے گھر میں تھے، پوتیاں گھر میں تھی، بڑا کنبا تھا. سب کو بلایا اور کہا ادھر آؤ بیٹے، ادھر آؤ، جلدی آؤ جلدی آؤ. سارے کہتے ہیں کیا بات ہے دادا، کیا بات ہے؟ قال انی لاجد ریح یوسف، انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون. کہنے لگے میرے پوتے، میرے بیٹے، آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اللہ اکبر. یاد رکھو انبیاء کی بھی خوشبو ہوتی ہے، اولاد کی بھی ایک خوشبو. اسی لیے حضور حضرت حسن حسین کو چومتے تھے، فرماتے تھے ریحانہ تھا، یہ میری ریحانہ ہے. ریحانہ ہوتا ہے خوشبودار جو پودا جس کا کچھ پتے سونگتے ہیں تو خوشبو آتی ہے، اس کو ریحان کہتے ہیں. تو اولاد میں بھی یہ انی لاجد ریح یوسف، بیٹے آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اولاد ہنسنے لگ گئی. قالوا تاللہ، کہنے لگے اللہ کی قسم ہے دادا، اب تو بس ہر وقت یوسف کے خیال میں ہی گم ہیں، آپ کو تو ایک ہی خیال ہے کہاں یوسف، کہاں آپ. اور اللہ عالم یوسف زندہ بھی ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ یہ درمیانی معمولی وقفہ نہیں، 40 سال کے بعد یوسف کا پتہ لگا ہے. ہم کہتے ہیں جی ہم نے دعا مانگی ہے قبول نہیں ہوئی، اللہ کی مرضی. پیغمبر کی دعا 40 سال کے بعد قبول ہو رہی ہے. اور پھر ہم نے کون سے عمل کیے ہیں کہ خدا کے سامنے، یہ تو بندے ہیں، مجبوری ہے، اور دروازہ بھی کوئی نہیں. جب دروازہ ہی کوئی نہ ہو تو کہاں جائے آدمی، مانگتا ہے بس. باقی اس کی مرضی ہے، جب چاہیں تو 1 سیکنڈ میں پوری کر دیں. ابھی دعا نکلی پوری ہو گئی. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے عند اللہ کہ آدمی دل میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ چیز تو ملنی چاہیے تھی، پھر خیال آتا ہے یار چھوڑو اب کیا، بس وہ آ جاتی ہے. یعنی کبھی تو ایسا ہوتا ہے نا، مجھے پیشاب کی تکلیف ہوئی، پرانی بات ہے، تو میں حج کے دن تھے، جلدی درس کے بعد بھاگتا تھا حمام وضو کرنے کے لیے. تو بعد میں مجھے ایک بوڑھے آدمی ملے، ہندوستان کے تھے، بالکل ضعیف آدمی، لیکن ماشاءاللہ چہرہ منور، بڑی خوبصورت داڑھی، بڑے کمزور لیکن چہرے پہ بڑی بشاشت، نورانیت. کہنے لگے مولانا میں آپ کا درس سنتا ہوں، آپ کے لیے دعا بھی کرتا ہوں. میں نے محسوس کیا آپ کو کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے کہ درس کے بعد آپ دوڑ لگاتے ہیں جلدی. لوگ بیچارے ملنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ بھاگ جاتے ہیں، کیا بات کیا ہے؟ میں نے کہا حضرت مجھے پیشاب کی تکلیف ہے، پیشاب کنٹرول نہیں ہوتا، قوت مس کا ختم ہو گئی ہے، پیشاب کپڑوں میں نکل جائے میری تو نماز گئی. میں کہاں حمام میں دھونا کھڑا ہو جاؤں گا. کہنے لگے اچھا
دوسرے دن صبح کے درس کے بعد مجھے ملے اور کہا بیٹا میں حکیم ہوں، میں نے آپ کے لیے یہ نسخہ لکھا ہے، میں یہاں تو مجبور ہوں، نہ دوائیں ہیں، نہ میرا مطب ہے، نہ میرے ساتھ بنانے والے ہیں، اگر تو آپ چاہیں گے تو میں ہندوستان سے تو میں آپ کو بھیج دوں گا، لیکن تکلیف کا تقاضا یہ ہے کہ جلدی نسخہ بن جائے، تو یہ دوائیں منگوا لیں، خود ہی کولڈ پھاڑ کے اس کا جو ہے وہ صفو پھکی بن جائے گی، ایک چمچ کھا لیا اللہ پاک رحم فرما دیں گے۔ میں نے نسخہ جلدی سے، اچھا دل میں بھی میرا خیال تھا کہ بھی اب میں کہاں حکیموں کے نسخے استعمال کرتا ہوں، اب تو زمانہ آ گیا نا ایلوپیتھی کا اور ڈاکٹری کا اور جناب اس لیبارٹریوں کا اور حکیموں کا، تو ماشاءاللہ جو دوائیں بنانے والے ہیں وہ 8 دن ہاتھ ہی نہیں دھوتے ہیں، اللہ کی رحمت ہے، بڑی صاف دوائیں ہوتی ہیں ماشاءاللہ، مکھیاں بھی اسی میں ہوتی ہیں اور زعفران بھی اسی میں ہوتا ہے، سب رگڑ دیتے ہیں اس کو، نہ لیبارٹری نہ کوئی صفائی نہ، میں دل میں مذاق بنا رہا، پھر میں نے کہا یہ اللہ والا آدمی ہے، ٹھیک، میں نے کہا تو ٹھیک ہے نسخہ دے دیں، میں نے ان کے سامنے نسخہ پڑھا، میں نے کہا حضرت آپ کو اللہ جزا دے گا، یہ نسخہ یہاں نہیں بن سکتا۔ انہوں نے فرمایا بیٹا کیوں؟ میں نے کہا جی اس میں آپ نے لکھا ہے سلاجید 3 ماسیں، سلاجید ایک ایسی بلا ہوتی ہے پہاڑوں پہ ہوتی ہے، گوند ہوتی ہے پہاڑ کی سلاجید، اور گلگت میں بلتستان میں اور علاقوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے، ہر پہاڑ پہ ہوگی اللہ عالم، یعنی ہم وہ کالا رنگ، اچھا اس کا اور افیون کا کوئی فرق نہیں، ایک شکل ہوتی ہے، افیون بھی کالا وہ بھی کالا، وہ بھی کڑوا وہ بھی کڑوا، وہ بھی لیسدار وہ بھی لیسدار۔ میں نے کہا حضرت سلاجید یہاں تو یہ چیزیں منع ہیں، کون لے آئے گا سلاجید؟ جو لے آئے مرے پھانسی چڑھے، تو یہ نسخہ تو بن ہی نہیں سکتا، تو آپ نسخہ مہربانی کر کے مجھ سے لے لیں۔ انہوں نے کہا اچھا بیٹا رکھ تو لو نا، کسی اور کے کام آ جائے گا۔ کہنے لگے بھائی مولوی صاحب اگر نسخہ بن جاتا نا، شفا تو میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ ایک ہی خوراک سے ٹھیک ہو جاتے۔ بڑے بزرگ بڑے اچھی بات کرتے، بڑے میٹھا بولتے تھے، اور بڑا ماشاءاللہ نام بھول گیا، میرے خیال میں حکیم اسرائیل ان کا نام تھا، میں نے اسے ہاں یاد ہے، ٹھیک ہے اسرائیلی نام تھا یا اسرائیل نام تھا، بہرحال اسرائیل ایک چیز ہے۔ تو میں نے ان سے مذاق بھی کیا، میں نے کہا لوگ اسرائیل سے ڈرتے ہیں، آپ ہمیں شفا کے نسخے دے رہے ہیں، پتہ نہیں آپ اسرائیل بن کے میرے پاس آئے ہیں یا اسرائیل بن کے آئے ہیں۔ تو بہرحال وہ میں نے نسخہ لے لیا، دل میں خیال آ گیا یار حکیم صاحب اللہ والا ہے، اس کا نسخہ ہوگا ٹھیک۔ میں نے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب فارغ ہو کے گیا، راستے میں اب یہ حرم نہیں گرا تھا، پوری یہاں مارکیٹ ہوتی تھی، سوق صغیر اور ہوٹل اور آبادی، اب تو ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں مکان نکل گئے نا حرم کی توسیع کے لیے، وہ تو بس حرم سے نکلو اور سامنے مارکیٹ تھی، اس میں میرے ایک دوست تھے عبدالعزیز عطر جی، عطر کی دکان تھی، فوت ہو گئے اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے، میں ان کی دکان پہ جا کے بیٹھتا تھا، وہ میرے لیے بڑی اچھی چائے بناتے تھے، تو وہ مجھے 1-2 فنجان پیالی چائے پلاتے، پھر میں گھر جاتا تھا۔ چائے بنانے کا وہ بڑا ماہر آدمی تھا، وہ بڑا وزن سے اتنی چائے ڈالنی ہے، اس کو اتنے بار دھونا ہے، اتنے دفعہ فنجان کو گرم پانی میں دھونا ہے، اتنے دفعہ چینک کو گرم پانی میں دھونا ہے، وہ پھر ہمارے ذوق کی چائے بناتا تھا، تو ہم جا کے بیٹھتے تھے اس چائے پینے کے لیے، وہاں جا کے بیٹھے، وہ چائے بنا رہا ہے بیچارہ، میں بیٹھا ہوا ہوں، ایک پٹھان آیا، اس نے کہا سلاجید خریدو گے؟ وہ جو بیٹھے تھے نا وہ اپنا عبدالعزیز صاحب نے کہا یار چھوڑو میری عطر کی دکان ہے، میں سلاجید کیا کروں؟ میں نے کہا نہیں عبدالعزیز لے لو بھیا، میرے لیے لایا ہے۔ پتہ نہیں اس نے 50 ریال میں یا کتنا اتنا ساری پتہ نہیں سلاجید دی، مجھے یاد ہے وہ لے لی ہم نے۔ تو کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا ابھی یہ نسخہ پڑھو۔ اس نے نسخہ کہا وکیل صاحب کیا ہو؟ میں نے کہا یہ دیکھو ابھی کعبے میں نسخہ ملا، ابھی اللہ نے بھیج دیا۔ میں نے کہا اب یہ نسخہ ہر حال میں بنے گا، یہ تقدیر کا فیصلہ ہے۔ ایک حکیم کو میں نے دے دیا، اس بیچارے نے بنا کے دے دیا۔ اچھا اللہ کی شان دیکھے، مجھے عبدالعزیز صاحب نے مرحوم اللہ اس کی قبر پہ رحمت کرے، بہت اچھے دوست تھے، انہوں نے کہا مکی صاحب آپ کا تو نسخہ بن گیا، مجھے بھی 200 ریال کا فائدہ ہوا، میری بک گئی، مجھے بھی فائدہ ہو گیا۔ وہ وکیل کریں جناب کہ وہ ایک خوراک کے بعد میں ٹھیک ہو گیا۔
انگریزی کی دوائیں کھا کھا کے میں مر گیا تھا. دنیا کے ڈاکٹر میں نے نہیں چھوڑے, اور ڈاکٹر بھی میرے ساتھ محبت کرتے ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر دے, ہر خدمت کرتے ہیں غریب بیچارے. تو لیکن مجھے ایک دن ایک خوراک سے میری آدھی بیماری چلی گئی. 2 دن 3 دن کھایا, ٹھیک ہو گیا. پھر حضرت نے دوائی پھینک دی, دوائی بھی گئی, نسخہ بھی گیا. آج یاد آئے گا کیا تھا. اب مولوی تو ایسے ہوتے ہیں نا, لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں, خود بالکل فارغ ہوتے ہیں. ہم لوگوں کو بڑی تقریریں کرتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے. من نہ کردم شما حضر بکنیز, میں خود تو نہیں کرتا نیکی کا کام, لیکن تمہیں تو ڈراتا ہوں نا. تو اس لیے انہوں نے کہا قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم. کہنے لگے دادا جان آپ اسی پرانے خیال میں ڈوبے ہوئے ہیں. کہاں یوسف, حضرت یعقوب چپ کر گئے, رونے لگ گئے کہ میرا مولا یہ وقت بھی آنا تھا کہ میرے بچے میری مذاق اڑائیں گے. اللہ, امتحان ہے نا, اولاد اپنے ماں باپ کی مذاق اڑائیں. کہے کہ آپ تو اسی پرانے خیال میں پڑے ہوئے ہیں, وہی ہر وقت یوسف یوسف یوسف. فلما جاء البشیر القاه على وجهه فارتد بصيرا قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون. اب جب خوشخبری دینے والا آ گیا, یاد رکھو یہ بشیر ان کا نام نہیں تھا. بشیر مانا بشارت دینے والا, خوشخبری دینے والا. حضرت یوسف کے کسی بھائی کا نام بشیر نہیں تھا. آ گیا اور اس نے آ کے حضرت یوسف کا پیراہن پیغمبر کا کرتا ہے, معجزہ ہے نا, پیغمبر کے بدن لگ گیا ہے. جس کو اللہ کے نبی کا ہاتھ لگ جائے. ایک صحابی کہتے ہیں حضور نے میری پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے میری بیماری کی دعا کی. فرماتے ہیں میرے سارے بال سفید ہو گئے, لیکن جہاں مدنی کا ہاتھ لگا تھا وہ مرنے تک سیاہ رہے, میری جوانی برقرار رہی. ان میں بڑھاپا کیسے آ سکتا ہے جہاں اللہ کے نبی کی رحمت والا ہاتھ لگ گیا. اب آیا قمیص ڈالا, جو آنکھیں ٹھیک ہو گئی. اب آپ نے بلایا سب کو, فرمایا قال انی الم اقل لکم, میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے, اور اللہ نے مجھے جو خبر دی ہے وہ تمہیں خبر نہیں دی ہے. تو اولاد ایسی کمزوری ہے, نظر نہ آئے تو آنکھیں چلی جائیں, اور نظر آ جائے تو آنکھیں روشن ہو جائیں. جی یہ اولاد ہے نا, اس لیے قرآن کہتا ہے نا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین. اللہ نے دعا سکھلائی, دعا مانگو کہ اللہ ہمیں اولاد اور بیوی اور بچے ایسے دے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں. اللہ اکبر. زندگی باقی تو بات باقی, آپ کے سوالات بھی باقی ہوتے ہیں. بس دعا کیا کریں عالم اسلام کے لیے بھی, پاکستان کے لیے بھی, اور میرے لیے بھی, صحت کے لیے بھی, اولادوں کے لیے بھی. بس اب تو گاڑی اسی طرح چلے گی, میں آپ کے لیے دعا کروں, آپ میرے لیے دعا کریں. یہ جب 2 پہیے لگ جائیں گے نا گاڑی چل پڑے گی. یغفر اللہ لنا ولکم. تو ایک دوسرے کے لیے غائبانہ جو دعا کی جاتی ہے نا, اس سے بڑی نعمت دنیا میں کوئی نہیں. کہتے جی کہ میں نے احرام باندھا تھا اور میں حمام میں چلا گیا, تو میں نے کپڑا کھول کے لٹکا کے فارغ ہوا, پھر احرام باندھ دیا. تو خدا کے بندے, کوئی احرام کی چادر کھولنے سے عمرہ اس کی گرہ میں بندھا ہوا ہوتا ہے, وہ بھاگ جاتا ہے. کوئی عقل کی عقل ہو. اللہ نے عقل نہیں دیا, کوئی لوز ہو گیا ہے پرزا, یعنی احرام چادر میں بندھا ہوا ہے. خدا نہ خاصا بس میں بیٹھے ہیں, چادر اڑ جائے, عمرہ اڑ گیا. چادر پرید ہو جائے, اسی میں عمرہ کرتے ہیں, کیوں کھولیں گے تو عمرہ شریف تو بھاگ جائے گا. کوئی عقل کرو. یہ لباس احرام ہے, کھل جائے, اتار دو, بدل دو, دھو ڈالو, کچھ بھی نہیں ہوتا. احتیاط کریں تو کہتے ہیں احرام کی چادر نہ کھل جائے کہیں, عمرہ بھاگ جائے, نبی کی سنت اڑ جائے کہیں. یہ بھی کبھی حیا آیا ہے؟
کہ اب تو میں حج پہ آیا ہوں، عمرے پہ آیا ہوں، اب تو کچھ دن شرم کر لوں جب تک حج نہیں ہوتا، چلو ڈرامے کے طور پر بھی داڑھی رکھ لوں۔ اور یار فلم والے بھی تو رکھ لیتے ہیں نا، کبھی داڑھی بنا لیتے ہیں، کبھی مڈا دیتے ہیں، کبھی بال بڑھا دیتے ہیں، کبھی گنجے ہو جاتے ہیں، تم بھی کچھ مکے مدینے کا شرم کر کے ڈرامہ کر لو۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا، حلق نہیں کرایا، نہ تھوڑا نہ زیادہ، بہرحال حلق بھی کروائے اور ایک بکری دم بھی ادا کرے۔ اگر ایک بندے نے طواف کے دوران حتیم کے اندر سے چکر لگایا، وہ طواف ہوا ہی نہیں ہے، اس کے بدلے میں دوبارہ طواف کرو۔ چکر باہر سے لگانا ہے، اندر تو کعبے کے اندر ہے تو کعبے کے اندر سے گزرتے رہے، طواف باہر پھرنے کا نام ہے۔ کہتے جی کہ میں طواف کے چکر بھول گیا تھا، میں نے ایک دوست سے پوچھا تو اس نے بتلایا، تو میں نے 3 چکر لگا کے پھر مکمل کیا، صفا مروہ دوڑ لیا۔ مطمئن نہیں ہوں، تو مطمئن تو تمہیں اللہ کر سکتے ہیں، مولوی تو نہیں کر سکتا۔ وہ جناب ہو گیا، بس اللہ قبول فرمائے، زیادہ چکروں میں نہ پڑو۔ کہتے ہیں جی کہ میری فیملی مکے ویزے پہ آ رہی ہے، تو مکے میں پہنچنے کے بعد نہیں، وہاں سے احرام باندھ کے آئے۔ عورت کا احرام کیا ہے، صرف نیت ہی کرنی ہے نا، اور کیا کرنا ہے، کوئی چادریں تھوڑی باندھنی ہیں۔ یہ تو خام خواہ عورتوں نے رومال باندھے ہوئے ہیں، تماشا بنایا ہوا ہے، یہ تو کوئی نہیں۔ حتیٰ کہ نعوذ باللہ میری بیٹیاں وضو جو کریں نا رومال نہیں کھولتی، وہ احرام کھول گیا، عمرہ بھاگ گیا نا، اور مسا اس کے اوپر کر دیتی ہے، نہ وضو ہوتا ہے نہ نماز ہوتی ہے۔ الحمدللہ کوئی پٹی بندھی ہوئی ہے، تمہارا زخم ہے کہ اوپر کرو گی؟ باقاعدہ کھولو کپڑا، اچھی طرح مسا کرو۔ جاہل ہے، عمرہ کھل جائے گا، عمرہ بھاگ جائے گا، رومال کھولا نہ ہو، رومال میں بندھا ہوا ہے نا عمرہ، نہ دل میں ہے نہ ہمارے اندر ہے، وہ تو کپڑے میں ہے۔ وہ جناب اپنے ملک سے نیت کر کے آئے۔ حرم کے اندر جو خادم کام کر رہے ہیں، ان کو خیرات دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں، بلکہ ان کو دینا زیادہ بہتر، کیونکہ ایک تو کسی سے مانگتے نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی 400 500 600 ریال تنخواہ ہے، 600 ریال میں تو آدمی 2 دن کی روٹی بھی نہیں کھا سکتا۔ یہ تو حرم کی خدمت کے لیے پڑے ہوئے ہیں بیچارے، کہ چلو ٹھکانہ ملا ہوا ہے، روٹی مل جاتی ہے، 400 500 ریال بھی مل جائے گا، تو اس لیے یہ تو سب سے زیادہ مستحق ہے۔ ہاں ان میں اگر کوئی امیر ہے، بات امیر بھی آئے ہوئے ہیں کہ ہمیں حرم کی خدمت کا موقع مل جائے، وہ لے کر غریبوں کو دے دے۔ حضرت اعظم طارق سے وفات ہو گئی، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے۔ امیر المومنین کا لقب تو کوئی نہیں دے سکتا، وہ تو گزر گیا زمانہ۔ آج کل تو ہم جس کو جو چاہیں بنا دیں، یہ الگ بات ہے، ورنہ امیر المومنین بادشاہ کو کہتے ہیں، ہر آدمی نہیں ہوتا۔ پہلے حضور کا لقب تھا خلیفہ، آپ کے بعد پھر حضرت عمر نے کہا کہ مجھے خلیفہ نہ کہو، خلیفہ کہتے ہیں بعد میں آنے والا، تو بعد میں تو حضرت ابو بکر آئے ہیں، میں تو حضرت ابو بکر کا خلیفہ ہوں، حضور کا خلیفہ تو ابو بکر تھا، میں ابو بکر کا خلیفہ ہوں، تو اب مجھے لکھنا پڑے گا خلیفہ رسول اللہ، اور میرے بعد جو آئے گا پھر وہ میرا خلیفہ ہوگا، تو خلیفہ سے انہوں نے کہا چھوڑو بس امیر المومنین لکھ دیا کرو۔ تو یہ تو بادشاہوں کے لقب ہوتے ہیں، اب آپ کی مرضی جس کو چاہیں، آپ تو ہر آدمی کو غزالی دوران بنا دیتے ہیں، قطب زمان بنا دیتے ہیں، خطیب العصر بنا دیتے ہیں، مقرر دہر بنا دیتے ہیں، چاہے اس کو پہلی جماعت بھی نہ آتی ہو۔ اگر ہمارے ملک میں قربانی دیتے ہیں بعض آدمی، مثلا ایک گائے ہے، اس میں 7 حصے ہیں، 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں۔ حج بدل میرا بھائی یاد رکھو، اسی طرح حج ہے جیسے تم نے اپنا کیا ہے۔ نیت کے وقت جب نیت کرو تو اس وقت ہو کہ یہ حج میں فلاں کی طرف سے کر رہا ہوں، بس باقی وہی کام ہے جیسے کیے جاتے ہیں۔
ایک آدمی نے صفا مروا کے 6 چکر کیے اور سر مڈا دیا، بعد میں 1 چکر کیا، کوئی جرمانہ نہیں، کیونکہ 6 چکر بھی ہو جائیں تو معنی ہے زیادہ ہو گئے تھے، کم باقی رہ گئے تھے، تو جب اکثر ہو جائیں تو بچ گیا بیچارہ دم سے۔ ہم گروپ لیڈر ہیں، ہمیں گروپ کے کام کے لیے مدینہ شریف بار بار آنا جانا ہوتا ہے، کوئی احرام کی ضرورت نہیں۔ ایک آدمی ڈیوٹی کے لیے جا رہا ہے، ڈرائیور ہے، گروپ لیڈر ہے، اس کے لیے کوئی احرام کی ضروری نہیں۔ اگر ہم لوگ جو پاکستان سے یا ہندوستان سے آ رہے ہیں 2 دن کے بعد ہمیں مدینہ بھیج دیتے ہیں، تو آپ مسافر ہیں نا میرا بھائی، یہاں بھی مسافر ہیں وہاں بھی مسافر ہیں، وہاں زیادہ سے زیادہ آپ کو 8 دن ملیں گے، تو 8 دن میں تو آدمی مقیم نہیں بن جاتا ہے۔ جب واپس آ کے 15 دن ٹھہرنے کی نیت ہو جائے تو پھر آپ مقیم ہوں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کے والدین آئے ہیں، آپ ان کے پاسپورٹ کی میعاد بڑھانے کے لیے، ان کو پاسپورٹ دینے کے لیے آنا جانا، کوئی احرام ضروری نہیں، کیونکہ آپ تو کام کے لیے آ رہے ہیں۔ ایک خاتون جو اپنے محرم کے ساتھ عمرے پہ یا حج پہ آئی ہے، طواف کے بغیر محرم کے کر سکتی ہے، بالکل کر سکتی ہے، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں کہ طواف میں بھی محرم کو رسی باندھ کے ساتھ کھینچے، یہ کہاں گا؟ پھر نماز میں بھی ایک ٹانگ میں اس کے رسی باندھو، ایک اس کی رسی باندھو، اللہ کے بندے۔ سفر بغیر محرم کے نہیں کر سکتی، طواف تو منع نہیں ہے۔ کہتے جی حاجیوں سے کہیں کہ اپنی قربانی خود کریں، اللہ جیسے توفیق دے، افضل یہ ہے کہ خود کریں، ورنہ کسی کو وکیل بنائے۔ میں نے اپنا پاکستان سے احرام باندھا، طواف کیا، صفا مروہ کیا، احرام کھول دیا، سر کے بال پتہ نہیں، سر کے بال منڈوایا پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں۔ اگر آپ نے طواف کیا، صفا مروہ دوڑے، بال منڈوائے، احرام کھول دیا، ٹھیک ہے۔ میں نے بتایا نا، نسخہ بھی بھول گیا، دوائیں بھی بھول گئی، وہ تو کہیں پھینک دیا۔ بتا تو دیا تھا نا کہ وہ نہیں ہے میرے پاس نسخہ، وہ تو میں نے پھینک دیا، بس دوائی بنائی دیا، مولوی صاحب ٹھیک ہو گیا، پھر کیا غلط تھی دوائی کی؟ وہ 2 4 6 مہینے پڑی رہی، پھر دیکھا یار پتہ نہیں کیا پڑا ہے، یاد ہی نہیں کیا پڑا، پھینکو بھی بات، صفا کرو۔ میری والدہ کی عمر کے برابر ایک بوڑھی عورت ہے، اس کی اولاد اس کے ساتھ نہیں آتی، میں اس کا محرم بن کے، ہاں بوڑھی عورت کے ساتھ آپ آ سکتے ہیں۔ اگر طواف زیارت فوت ہو جائے، حج ہی نہیں ہوگا جناب، دم تو دم رہی نا، حج ہی نہیں ہوگا۔ اور طواف زیارت نہیں کیا، جتنی دفعہ بیوی سے ملے گا دم پڑتی چلی جائے گی، اب پتہ نہیں کتنی دفعہ ملے ہو، گن لو۔ سب سے پہلے آگے طواف زیارت کرو، توبہ کرو، دم دے کے اللہ سے معافی مانگو، ورنہ تو کوئی حل ہی نہیں ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل لنا وللمسلمين